السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین کے اس سیریز میں اور اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میرے سامنے صبر کے چیپٹر کی اس کتاب کی حدیث نمبر 44 ہے۔ صبر کے بیان میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبدہ الشر امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے دنیا ہی میں سزائیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ تو دنیا میں اگر اس قسم کی آزمائشوں میں ہم مبتلا ہے، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں پر بندہ صبر کر لے تو صبر کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اس کے آخرت کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور آخرت کے سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں اسے آزما رہا ہے، وہ دنیا کی اس آزمائشوں کے ذریعے آخرت کی آزمائشوں سے بھی بچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا، برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی گناہ پر باقی رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے بدلہ دے گا۔ تو اب اختیار ہے بندے کو کہ وہ دنیا کی سزا چاہتا ہے کہ آخرت کی سزا کئی گنا زیادہ ہو، اور دنیا کی سزا اس پر صبر کر لیں ہم، یہ آسان ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بڑی آزمائشوں کا بدلہ بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ کے رسول نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو پسند کرتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، جو اللہ کی ان آزمائشوں پر راضی ہو یعنی صبر کر لے جائے تو اس کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی لکھ دی جاتی ہے، اور جو اللہ کی ان آزمائشوں پر کھرا نہ اترے، لان تان کرنے لگے اور طرح طرح کی چیزیں اختیار کرنے لگے، اس پر صبر نہ کر سکے، واویلا مچانے لگے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی ناراضگی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی قضا اور اللہ کے فیصلے پر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ صحیح سنن ترمذی میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو حدیث بھی صحیح ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہم اور آپ کوشش کریں کہ دنیا میں سخت سے سخت آزمائش آئے تو ہم اسے اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس پر صبر کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو اس کے بدلے سنوار دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔